میں آپ کو خواجہ کی کہانی سنا رہا تھا تو اور یہ بھی ساتھ بتا رہا تھا کہ یہ وہ اسکول تھا جس میں مڈل کلاس اس وقت ملتان میں نہ ہونے کے برابر تھی. یا تو بہت غریب بچے آیا کرتے تھے جو فیس جن کی معاف ہوتی تھی، یا وہ بچے آیا کرتے تھے جو اس اسکول کے ڈونرز، ان کے پیرنٹس اسکول کے ڈونرز تھے. اور وہ کیوں اپنے بچوں کو غریب بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دیتے تھے یا بیٹھنے پہ مجبور کر دیتے؟ اسکول کی ریپوٹیشن ایسی تھی. اسکول اتنا زبردست اسکول تھا کہ خواجہ فیملی اپنے بچے کو، اپنے خواجہ کو بھی اسی اسکول میں پڑھنے کی دعوت دیتے تھے جس اسکول کو وہ فنڈ کرتے تھے. ملتان کے بے تحاشا خاندان تھے، بڑے خاندان، بڑے کہنا چاہیے یا امیر خاندان، جو اس اسکول کو فنڈ کیا کرتے تھے. اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اپر کلاس ہے، اس کو خاص پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ان کو کوئی موٹیویشن نہیں ہے، انٹرنسک موٹیویشن کوئی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. ان کی بہت بڑی جائیدادیں ہیں، وہ بہت بڑے کاروبار ہیں، وہی کاروبار وہ کرتے رہیں گے بعد میں بھی. لوور کلاس ہے، بالکل لوور کلاس ہے، وہاں پر بچوں کی تعداد زیادہ ہے. پیرنٹس کے پاس یہ چوائس ہے کہ یا تو بچہ اسکول جائے، اب اس کو پتہ نہیں کہ وہ اسکول جا کے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، یا وہ کام پہ لگا دے. اگر وہ اسے کام پہ لگا دیتے تھے، یہ آج کل بھی یہی صورتحال ہے. نشاط کالونی کے قریب ہم رہتے ہیں، وہاں پر جو کالونی ہے اس میں اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں، ورک شاپ میں کام کرتے ہیں. کسی بیوٹی پارلر میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، مختلف جگہ پہ کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی موٹیویشن نہیں تھی کہ وہ، اب نمبر آف اسٹوڈنٹس کی تعداد ٹھیک ٹھاک تھی. مجھے یاد ہے کہ چھٹی جماعت میں 360 بچے تھے تقریباً 6 سیکشنز کے اندر. اچھا، اس میں ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی اچھا خاصا تھا. وہ بچے جو بالکل ہی کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے اور جن کو چھٹی جماعت میں کسی وجہ سے وہ پہنچ گئے تھے، اور کس طرح پہنچے تھے وہ بھی میں آپ کو کہانی سناؤں گا. وہ ان کو خود ہی ڈراپ آؤٹ ہونا پڑتا تھا. ان کے بدلے اور بچے آ جاتے تھے. آبادی تو زمانے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھی. تو تقریباً 360 بچے چھٹی جماعت میں، 7ویں جماعت میں اور 8ویں جماعت میں. بہت امینس قسم کا را ٹیلنٹ تھا ان کے اندر. مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ شاید پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہوں گے سارے، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے عظیم ایک اسٹوڈنٹ چھٹی جماعت میں کس قدر خوبصورت وہ گاتا تھا کہ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا اس کو بلایا جاتا تھا، اس کو ٹرین کیا جاتا تھا، اس سے کہا جاتا تھا کہ آپ گانا سنیں. لوگ فرمائش کر کے اس سے کہتے تھے کہ آپ عظیم سے گانا سنوائیں. اس کا جو گانا تھا، میرے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے، اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہ ہونے کے برابر تھا، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا. میں 61 62 کی بات کر رہا ہوں. اتنا اچھا سنگر تھا کہ اگر اس کو مزید ٹریننگ دی جاتی اور ساتھ ساتھ اس کی تعلیم کے بھی کسی طریقے سے، وہ ایک مختلف بچہ تھا. اس کے ذہن میں ایک میوزک تھا، اس کے کان میں میوزک تھا. اس کی ٹریننگ مختلف طریقے سے ہونی چاہیے تھی. میں اس کے جوتی تک نہیں پہنچتا تھا گانے کے حوالے سے یا میوزک کے حوالے سے. بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ تھا. اب وہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ مجھے نہیں معلوم کہاں پہ ہے، کہیں گم ہو گیا وہ. بہت اچھا سنگر تھا. عثمان بہت اچھا پینٹر تھا. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا 5ویں جماعت میں کہ میں بہت اچھی تصویریں بناتا ہوں، اور میری مدر اور خالہ بہت میری تعریف کرتی تھی کہ تم بہت اچھی اسکیچنگ کرتے ہو، ڈرائنگ کرتے ہو، واٹر پینٹنگ کرتے ہو. چھٹی جماعت میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں. عثمان جس قدر اچھی بیٹھ کے پینٹنگز بنایا کرتا تھا، اس کو پھر اسکول والوں نے تھوڑا بہت انکریج کیا کہ اسکول کی پینٹنگز، علامہ اقبال کا فنکشن ہو رہا ہے تو علامہ اقبال کی پینٹنگ لگائی جائے وہاں پہ فنکشن کے اندر. احسان بنا کے دے گا وہ پینٹنگ. احسان بھی گم ہو گیا. بہت ٹیلنٹڈ بچہ، مجھ سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ بچہ، اور ایسے ٹیلنٹس جو بہت کم بچوں میں ہوتے ہیں. وہ گم ہو گیا اس لیے کہ وہ اس اسٹینڈرڈ کے اندر، اس اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن کے اندر فٹ نہیں ہو سکتا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے ناظرین. مسعود ایک بہت اچھا ایکٹر. مجھے ابھی تک یاد ہے ٹیپو سلطان کا ایک ڈرامہ انہوں نے کیا، اور اس میں ڈرامہ اتنا مشہور ہوا ٹیپو سلطان کا کہ پھر پاکستانی فوج کے جوانوں کو بھی انوائٹ کیا گیا. ملتان میں، ملتان کینٹ تھا، وہاں سے پورے وہ اپنے یونیفارم میں آئے، انہوں نے بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھا. بہت خوبصورت ایکٹنگ تھی اس میں، بہت خوبصورت میوزک تھا اس میں، بہت خوبصورت ڈائلاگس تھے اس میں.
بہت زبردست ایکٹر. وہ مسعود اس وقت کہاں ہیں؟ وہ بھی غائب ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو مختلف تھے، جو مجھ سے مختلف تھے، جو مجھ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے، جو مجھ سے بہت زیادہ کیپیبلٹیز رکھتے تھے، لیکن اس سٹینڈرڈ میں فٹ نہیں ہو سکتے تھے. بختاور شاہ ایک بہت اچھا اسپیکر تھا اور فی البدی وہ بولا کرتا تھا. آپ اس سے سائنس کے بارے میں لیکچر دلوا لیں، آپ اس سے مذہب کے بارے میں بات کروا لیں، آپ اس سے کسی بھی کمپلیکیٹڈ ٹاپک پہ تھوڑا سا ٹائم دیں تیاری کرنے کا، وہ اتنے لاجیکلی اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کی بات ہو رہی ہے. علی شمس القمر میرا کلاس فیلو بہت میرے ساتھ ہی بیٹھا کرتا تھا، پوئٹری کرتا تھا، پوئٹری کو اپریشیٹ کرتا تھا. مرزا غالب ہمیشہ اس کی جیب میں رہتے تھے. میرا اس طرح کا کوئی شوق نہیں تھا. مجھے عام طور پہ گھر والوں کی طرف سے یہ تھا کہ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کچھ خاص وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مجھے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اور اسکول کے ٹائم کے بعد چونکہ وہ ساری ٹریننگ ہوتی تھی، ڈرامے کی ریہرسل ہوتی تھی، گانے کی ریہرسل ہوتی تھی، بینڈ کی ریہرسل ہوتی تھی، کھیلوں کا حساب کتاب اسکول چلتا رہتا تھا شام کے 7-8 بجے تک، یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. تو مجھے اس کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں ان میں حصہ نہیں لے سکا. لیکن مجھے یاد آتے ہیں وہ لوگ. عظیم کتنا اچھا گاتا تھا، عثمان کتنا اچھا پینٹر تھا، مسعود کتنا اچھا ایکٹر تھا، بختاور کتنا اچھا اسپیکر تھا، شاہد ہاں اس کا میں نے ذکر نہیں کیا، کتنا اچھا سٹوری رائٹر تھا. یعنی وہ ابھی بھی مجھے کبھی ملتا ہے، کوئی چھوٹے موٹے کام کرتا ہے وہ. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کی قسمت تبدیل کر سکتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو میرے نزدیک کامیابی یا ناکامیابی کا جو ترازو ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی کار ہے یا بڑا گھر ہے. میرے پاس بھی ایک 10 مرلے کا گھر ہے صرف. اصل بات یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ وہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے جو انوویشنز کر سکتے تھے، انوویشنز جن کی ہمیں ضرورت ہے. اور آج کل ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ انوویشن بہت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. ہم نے ان تمام ستاروں کو گم کر دیا. کس وجہ سے گم کر دیا؟ ہمارا ایک اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن سسٹم تھا. اس اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر کوئی فٹ ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، میں اس میں فٹ ہو گیا. شمس شاید اس میں فٹ نہیں ہو سکا، مسعود شاید اس میں فٹ نہیں ہو سکا، عثمان شاید اس میں فٹ نہیں ہو سکا، عظیم اس میں فٹ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ یہ بہت عظیم لوگ تھے. میرے میں اس قسم کے کوئی ٹیلنٹس نہیں تھے جو میں جن کا ذکر کر سکوں. میں نے اپنے آپ کو سسٹم کے حساب سے ڈھال لیا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. اس کو ڈسٹورشن کہتے ہیں کہ انسان اپنے ذہن کو سسٹم کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کرے اور اس طرح سے کام کرنے کی کوشش کرے کہ اسے سو کالڈ کامیابی نصیب ہو. انہی سو کالڈ کامیابیوں کی وجہ سے میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں. وہ سارے ٹیلنٹڈ بچے جو تھے وہ سسٹم کے حساب سے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر سکے. They were different. We lost them. What a pity.